بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں گھر داماد چاہتی تھی، اس لیے انہیں پہلا داماد تو گھر داماد ملا، جس کی وجہ سے وہ میرے لیے بھی ویسا ہی رشتہ ڈھونڈنے لگی تھی، اور اتفاق سے انہیں ایسا رشتہ مل بھی گیا جو گھر داماد نہ صحیح مگر ان کا بے حد خیال رکھتا، اور انہی کے پیسوں سے میرا میکا چلتا۔ میری ماں مجھے تاکید کرتی کہ اپنے سسرالیوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا اور نہ ان کے خطوط اپنے شوہر تک پہنچنے دینا۔ میں اس وقت کم سن ناسمجھ تھی، اپنی ماں کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایسا وقت آیا کہ میرے شوہر ایک حادثے میں مجھ سے بچھڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد زندگی مجھ پر اور میرے بچوں پر تنگ ہونے لگی تھی۔ جب ایک دن بڑا بیٹا بیمار ہوا اور میں اسے ہسپتال لے کر گئی تو وہاں میری بڑی بہن بہت خوبصورت اور لاکھوں میں ایک تھی۔ خوبصورت تو خیر میں بھی تھی، مگر میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، جبکہ میری بہن 19 سال کی تھی، اور میرے بعد میرے 2 چھوٹے بھائی تھے جو مجھ سے ایک سال کے فرق سے ہی چھوٹے تھے۔ ہمارے بابا کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ہماری پرورش ہماری مما نے ہی کی تھی۔ ہمارے لیے ہماری مما ہمارا سب کچھ تھی، اس لیے وہ جو کچھ کہتی ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے۔ ہماری تائی کے خاندان میں شادی تھی اور انہوں نے ہمیں بھی بلایا تھا۔ میری مما نے میری بڑی بہن صدف کو کہا کہ تم بہت اچھے سے تیار ہونا، کیا پتہ وہاں تمہیں کوئی پسند کر لے۔ مما کی بات پر آپ ہی شرمانے لگی، جبکہ مجھے اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی وجہ سے میں ان سے جا کر پوچھنے لگی کہ آپ نے صرف آپ ہی کو ہی تیار ہونے کا کیوں کہا ہے؟ مجھے بھی تو تیار ہونا ہے، مجھے بھی تو تیار ہونے کا شوق ہے، کیا پتہ لوگ مجھے پسند کر لیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماں نے میری بہن کو ایسا کیوں کہا، اس لیے میں بھی یہ بات دہرانے لگی، جس پر میری ماں نے میرے سر پر ایک چپت لگائی اور کہنے لگی کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تو تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی، اس لیے ابھی فضول کی باتیں نہیں کرو اور جا کر شادی میں جانے کی تیاری کرو۔ مما کی بات پر میں بجھے دل سے تیار ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ مما نے آپ ہی کو تو میک اپ کرنے کی اجازت دے دی تھی مگر مجھے نہیں دی تھی۔ پھر ہم جیسے ہی شادی ہال میں پہنچے تو وہاں آپ ہی کی ٹکر ایک نوجوان سے ہوئی جو آپ ہی کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مما نے یہ دیکھ کر آپ ہی کو اپنے پیچھے کیا اور اس لڑکے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکا میری ماں سے نظریں نیچے کیے باتیں کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میری ماں بہت خوش ہوئی اور پھر اس لڑکے سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر میری ماں اس لڑکے کی پھپھو سے ملنے لگی، جس پر وہ لڑکا بھی بہت خوش ہوا۔ پھر میری ماں نے ان پھپھو بھتیجے کو ہمارے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب ہم شادی سے واپس آئے تو میری ماں بہت خوش تھی۔ میری ماں نے میری بہن سے کہا کہ میں تمہارے لیے جس طرح کا رشتہ چاہ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے اسی طرح کا رشتہ مل گیا۔ میں گھر داماد چاہ رہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور میرے دونوں بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، ہمیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ گھر داماد ہوگا تو وہ ہم سب کو سنبھال لے گا۔ ویسے تو ہم خود کفیل ہیں، کیونکہ تمہارے بابا مرتے ہوئے کافی کچھ چھوڑ گئے ہیں، مگر انہیں سنبھالنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے۔ فراز کو میں نے دیکھ لیا ہے، وہ اچھے سے اچھا لڑکا ہے اور اکیلا بھی ہے۔ میں نے اس کی پھپھو سے بات کر لی تھی، اس کی پھپھو بھی راضی ہیں اس رشتے کے لیے۔ ویسے بھی تم فراز کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ مما کی بات پر آپ ہی شرماتے ہوئے اندر چلی گئی۔ پھر 2 دن بعد ہی فراز بھائی کی پھپھو فراز بھائی کا رشتہ آپ ہی کے لیے لے کر آ گئی۔ میری مما بہت خوش تھی۔ پھر انہوں نے فراز بھائی کی پھپھو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں گھر داماد چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ فراز بھائی کی پھپھو کہنے لگی، ہاں میں نے فراز کو سمجھا دیا ہے کہ اب میرے پاس میری اولاد موجود ہے، سو اب اس کو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کر لے گا اور تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ فراز بھائی کی پھپھو میری مما کی پرانی جاننے والی تھی۔ جب فراز بھائی کو اپنی پھپھو کی بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے مما کا گھر داماد بننا قبول کر لیا، کیونکہ ویسے بھی ان کے نزدیک ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی تھی۔ پھر میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور فراز بھائی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکے تھے۔ میری مما اور آپی بہت خوش تھے۔ پھر فراز بھائی میری مما اور آپی کو لے کر حج پر چلے گئے۔ میری مما ان سے بہت خوش تھی۔ ظاہر ہے اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ مزید گزرا، میری بہن کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔
فراز بھائی نے اپنے کاروبار کے ساتھ میرے بابا کے کاروبار کو بھی بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور شادی کے لائق بھی، اس لیے اب میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ پھر جب میری امی فراز بھائی کے ساتھ عمرے پہ گئیں تو فراز بھائی نے انہیں اپنے ایک قریبی دوست سے ملوایا۔ اسد اچھا لڑکا تھا اور روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ پھر عمرے کے دوران اسد نے میری امی کی بہت خدمت کی اور ان کا دل جیت لیا۔ امی کو بھی وہ بیٹے جیسا لگا۔ پھر انہوں نے اسد سے کہا کہ جب بھی تم پاکستان آؤ میرے گھر ضرور آنا۔ پھر تقریباً 5 مہینے بعد وہ پاکستان آ گیا تو ہمارے گھر بھی آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کہ اتنا تعلیم یافتہ اور اتنی اچھی پوسٹ پر فائز انسان نہایت ہی سادہ دل اور نیک تھا، اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب میری ماں نے اپنی مجبوریاں بتا کر اسے داماد بنانے کے لیے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میری ماں کو اب میری فکر دن رات کھائے جا رہی تھی۔ حالانکہ میں بہت خوبصورت تھی اور میرے لیے کوئی بھی رشتہ آسانی سے مل سکتا تھا، مگر میری ماں کو تو جیسے اسد ہی بھا گیا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر بھی اپنا داماد بنانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اسد نے میری ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں بڑی ہمدردی سے سوچے گا، مگر اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امی ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی اسد راضی ہو جائے اور مجھ سے نکاح کر کے ہی واپس جائے۔ وہ ہر طرح سے اسد کا دل اپنی مٹھی میں لینا چاہتی تھی۔ اسد 15 دن ہمارے گھر میں رکا اور ان 15 دنوں میں میری ماں نے اسد کی خوب آؤ بھگت کی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ میری ماں میری خاطر کسی کی اتنی خوشامد کر سکتی ہیں، ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری ماں کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ وہ تو بس میری بڑی بہن صدف سے ہی پیار کرتی تھی۔ میری ماں ایک جہادیدہ عورت تھی، وہ اس معاملے کو راز رکھنا چاہتی تھی۔ مما نے اس بات کو فی الحال اپنے بڑے داماد یعنی فراز بھائی سے بھی چھپا لیا اور اسد سے بھی کہہ دیا کہ فی الحال اس بات کو راز میں رکھنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ پھر ٹھیک 15 دن بعد میری مما نے اسد کو فون کیا اور کہنے لگی، بیٹا میں دل کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ مجھے پھر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں امید میں نہ رہوں، اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ کر دوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہاں یا نہ میں ابھی جواب دے دو۔ میں ایک بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی جوان بیٹی کا بوجھ کندھوں سے اتار دوں۔ مما نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ اسد کو ماننی ہی پڑی۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس لڑکے نے ایک بیوہ ماں کا دل رکھ لیا۔ پھر میری ماں نے خود غرضی دکھاتے ہوئے اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ اپنے والدین کو ہی آگاہ کر دیتا۔ مما کا خیال تھا کہ اس طرح اسد کے والدین ہماری شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ امی کی کاوشیں رنگ لائیں اور میری آنن فانن شادی ہو گئی۔ فی الحال یہ شادی صیغہ راز میں ہی رہی۔ پھر اسد سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ 4 مہینے کا وعدہ کر کے میری امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں بھی شادی شدہ ہو چکی تھی اور میری ماں پھولے نہ سماتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے بتاتی کہ مجھے دونوں داماد اتنے اچھے اور بہترین ملے ہیں جو میرے گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں۔ یہ بات حقیقت تھی۔ فراز بھائی نے اپنوں کو ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا اور اب اسد بھی اپنے والدین سے کٹے ہوئے تھے۔ مما نے ایک بات اچھی طرح میرے ذہن نشین کر لی تھی کہ اپنے سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، ان کو زیادہ سر نہیں چڑھانا، ورنہ وہ تمہارے شوہر کی کمائی کو لوٹ کر کھا جائیں گے۔ میں ان دنوں 18 برس کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی، جو مما کہتی اس بات پر بنا چھو چرا کر کے عمل کر دیتی۔ مما نے مجھے سمجھا دیا کہ ساس سسر کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا، وہ اگر کبھی رہنے بھی آ جائیں تو ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا، ورنہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ پھر ٹھیک 4 مہینے بعد اسد سعودی عرب سے واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ بیٹے کا صحرا دیکھے، مگر انہیں نہیں معلوم ہوا کہ بیٹے نے تو انہیں اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام سر انجام دے دیا ہے۔ وہ تو بہت افسردہ ہوئے، تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی ساری افسردگی ختم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی خواہش تھی کہ وہ بیٹے کی اچھی سے بری بناتی اور دھوم دھام سے اپنی بہو لے کر آتی۔ انہوں نے اپنی آرزو تو پوری کر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر گئی اور ایک سے بڑھ کر ایک بہترین جوڑا دلایا، اس کے ساتھ میچنگ جیولری دلائی، سینڈلز دلائی، محلے میں مٹھائی بانٹی۔ غرض کہ انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ میں مانتی ہوں
ان دنوں میں بہت نادان تھی، اس لیے ساس سسر کی اتنی شفقت بھی میرے دل کو موم نہیں کر سکی۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے جو ماں نے پڑھایا لکھایا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر بن گیا۔ میں سسرال میں 15 دن رہی، پھر میرے شوہر نے میرے کاغذات بنوا لیے اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ جب میں روانہ ہونے لگی تو میری ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تم سے ہمارا دل لگ گیا تھا، تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں رونق ہو گئی تھی، اب تم جا رہی ہو تو ہمارا گھر پہلے کی طرح سونا سونا ہو جائے گا، وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بھول نہیں جانا۔ ساس سسر ماں باپ کی جگہ ہوتی ہیں، مگر ان کے احساسات کو میں نہیں سمجھ سکی، ان کی محبت کو میں نے خوشامد سمجھا اور ان کی دعاؤں اور آنسوں کی قدر نہیں کی۔ سعودی عرب میں میرے شوہر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، میں بہت خوش تھی، میری قسمت کھل گئی تھی۔ اسد میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے، مگر میں ان کے ماں باپ کے خط آتے تو پڑھتی اور پھاڑ دیتی، انہیں ہرگز بھی نہیں بتاتی تھی کہ ان کے ماں باپ ان کے پیچھے کتنا افسردہ ہیں یا انہیں کوئی تکلیف ہے۔ 10 سال ہم سعودی عرب میں رہے، 4 مرتبہ پاکستان آئے، مگر میں اپنے سسرال نہیں گئی، بلکہ میں نے اسد کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ میرے ساتھ میرے میکے میں ہی رہے۔ اس لیے وہ بھی میری بات سنتے ہوئے اپنے والدین سے سرسری طور پر ملنے جاتے اور پھر واپس میری والدہ کے گھر ہی آ جاتے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن گئی تھی اور میں اپنے بچوں کو بھی ددیال نہیں جانے دیتی، انہیں ان کے دادا دادی سے ملنے نہیں دیتی۔ یہ سب میری مما کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بچے اگر دادا دادی سے ملنے جائیں گے اور ہمارا ان سے میل ملاپ بڑھ جائے گا تو وہ ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ انسان خطا کا پتلا صحیح، مگر رعونت جب حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ سکھ کے دن تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ میری بادشاہت بھی اس دن ختم ہو گئی جب ایک روز آفس سے واپسی پر میرے شوہر کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میرے 400 اندھیرا چھا گیا، میں پردیس میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں اسد کے کچھ دوست کام آئے، انہوں نے میرا اور میرے بچوں کا پاکستان جانے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی کی طرف سے مجھے ملنی تھی وہ انہی کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ میں جتنے عرصے سعودی عرب میں رہی ہمیشہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تحفے تحائف اور پیسے بھیجتی رہتی۔ والدہ کا گھر حقیقتاً میری ہی کمائی سے چل رہا تھا، اس لیے اب جب مجھ پر برا وقت آیا تو میں نے میکے ہی جانا تھا۔ جب میں پاکستان چلی آئی تو میری خوب آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی خوب دلجوئی کی، مگر وہ رقم جو کمپنی کی طرف سے مجھے ملی تھی میری ماں نے وہ لے لی اور کہنے لگی کہ اگر تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو وہ تم سے یہ رقم کسی بھی طرح لینے کی کوشش کریں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم یہ رقم میرے پاس رکھ دو۔ اور پھر مما نے وہ پیسے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ اب میں بھائی کے رحم و کرم پہ تھی، بھائی مجھے ہر مہینے بچوں کے خرچے کے لیے تھوڑے بہت پیسے دے دیتے تھے۔ بچے عیش و عشرت میں پلے بڑے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی، اب انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترسنا پڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کو دیکھ کر کبھی کبھی بہت رونا آتا۔ ایک دن میری ساس سسر بچوں سے ملنے کے لیے آئے تو میری ماں نے میرے بچوں کو میری بڑی بہن کے پاس بھجوا دیا اور بچوں کو دادا دادی سے ملنے نہیں دیا، نہ وہ خود ان سے ملی۔ مجھے بھی کہہ دیا کہ زیادہ لفٹ نہیں کرانا، جس سے تمہارا رشتہ جڑا تھا، جب وہی نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ میرے ساس سسر سیدھے سادے لوگ تھے، وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ بہو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتانا، ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ بعد میں نے اپنی ماں سے جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ یہ تمہارا دل جیتنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تمہیں کمپنی کی طرف سے کتنا پیسہ ملا ہے، لاکھوں کی اسامی ہو، ایسے تھوڑی نہ تمہیں ہاتھ سے جانے دیں گے یہ لوگ۔ میرے دل و دماغ پر بچپن سے امی کا کنٹرول تھا، مجھے اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی۔ ماں ایک قابل احترام ہستی تھی، مگر کبھی کبھی یہی ہستی بہت ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹی کا حق کھا جاتی ہے۔ امی اب اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بڑے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ انہیں کوئی مضبوط سہارا مل جائے۔ سارا دن میری ماں میرے بھائیوں کے ساتھ میری ہی گاڑی میں گھومتے پھرتے رہتے، جبکہ میرے بچے پیدل دھوپ میں اسکول جاتے۔ میں خاموش تھی،
کچھ نہیں کہتی تھی، بس خاموشی سے سب دیکھتی رہتی تھی۔ مما جو چاہتی تھی وہی کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بڑے گھر میں بھائی کا رشتہ طے کر دیا۔ زیور اور بریز سب میرے پیسوں سے بنایا گیا۔ دلہن کا ایک کمرہ اچھے سے سجایا گیا تھا۔ گھر کی تعمیر دوبارہ سے کرائی گئی۔ بڑے گھروں میں شادی ہو تو خرچے بھی بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی کی شادی پر مما نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا، شاندار ولیمہ کیا۔ میں اپنے بچوں کا حق کھا جانے پر اندر ہی اندر تل ملاتی رہی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہ وہ پیسے تھے جن سے میرے بچوں کا مستقبل جڑا تھا۔ میری ماں مجھے جھوٹی تسلی دیتی اور کہتی کہ حوصلہ رکھو، صبر رکھو، تمہارے بھائی تمہاری ایک ایک پائی ادا کریں گے۔ جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے تو یہی تمہارے بھائی ان کے پیروں پہ کھڑا ہونے پر مدد کریں گے۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کرایا اور جو 2 مکان ابا جان چھوڑ کر گئے تھے انہیں بھی آپس میں بانٹ لیا۔ آپی کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی فراز بھائی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ بھائیوں نے مجھے اماں ابا دونوں کی جائیداد سے محروم کر دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے ہمراہ اسی پرانے گھر میں رہ رہی تھی، جبکہ میرے دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ہمراہ نئے بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ گویا آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل۔ جب وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تو مجھے اور مما کو بھول گئے۔ میرے پیسوں سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لی۔ اس کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں رہ رہے ہیں۔ جب میرا بڑا بیٹا حیدر 5ویں جماعت میں آیا تو میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرتی۔ میری ماں بھی اب عجیب ہو چکی تھی، کبھی مجھے کبھی اپنے بیٹوں کو برا بھلا کہتی۔ وہ بھی اب کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی۔ سارے پیسے بیٹوں کو دے کر اب خود کنگال ہوئی بیٹھی تھی۔ اب کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ دوسری طرف میرے بچوں کے اسکول کی فیس نہ بھرنے پر انہیں اسکول سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ایسے میں کئی بار بھائیوں کے پاس مدد کے لیے گئی، لیکن میرے بھائیوں نے آئیں بائیں شائیں کیا اور بھابھیوں نے تو پانی تک کا نہ پوچھا۔ جب میں نے بھائیوں سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جب آئیں گے تو لوٹا دیں گے۔ تھک ہار کر میں گھر بیٹھ گئی۔ گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ جب بری طرح بیوگی کے حالات میں گر گئی تو ساس سسر کا خیال آیا۔ ایسے میں ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی برائی مجھے ان میں نہیں مل سکی۔ اب دل کی عدالت میں مجرم بن گئی۔ ان کا کیا قصور تھا جو میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیا تھا اور ان کے پوتے پوتیوں کو بھی ان سے دور کر دیا؟ وہ تو محبت کرتے تھے میرے بچوں سے، بہت پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن یہ میں نے کیا کیا؟ ان کے بچوں کو ہی ان سے دور کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، مگر جب بیٹا جوان ہو جائے تو وہ والدین کو بھول جاتا ہے، بیوی بچوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مانا ہوتا اور اپنے ساس سسر کا خیال کیا ہوتا تو آج وہ میرے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ میری بڑی بہن کو جب ہمارے حالات کا علم ہوا تو وہ میری ماں کو اپنے ساتھ لے گئی اور میری تھوڑی بہت مالی مدد کی۔ اس سے زیادہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ بہن کے دیے ہوئے پیسے تھوڑے عرصے میں ہی ختم ہونے لگے تھے۔ ایسے میں ایک دن میرا بڑا بیٹا حیدر بیمار پڑ گیا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی کہ اچانک میرے سسر مجھے کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً میری طرف بڑھے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ جس پر میں کہنے لگی کہ حیدر بیمار ہے، اسے بخار ہو رہا ہے، اس لیے اس کی دوائی لینے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھی مجھے روتا دیکھ کر اداس ہو گئے۔ کہنے لگے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر آج کل میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ پھر وہ خود ہی میرے بیٹے کو اٹھا کر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب وہ میرے پاس واپس آئے تو کہنے لگے بیٹا ناراض مت ہونا، ایک بات کہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن میرے ساتھ گھر چلو۔ بچوں کی دادی بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، ان کے لیے بہت اداس ہے، اور سچ کہوں تو بچوں کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے لباس سے ہماری خستہ حالی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ آخر ان کی بات مانتے ہوئے میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں قدم رکھا میری ساس بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ بسم اللہ، آج کیسے آنا ہوا میری بیٹی کا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آج میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر انہوں نے میرے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اسے خوب پیار کرنے لگی۔ وہ روتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو پیار بھی کرتی جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔
میں نے بلا وجہ ماں کی باتوں میں آ کر اتنے عرصے اپنے بچوں کو دادا دادی کے پیار سے محروم رکھا تھا۔ آج مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی غلط تھی۔ میں نے ان بوڑھے ماں باپ پر کتنا ظلم کیا، انہیں ظالم سمجھتی رہی، حالانکہ ظالم تو میں خود تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری ذات کی بھی کچھ اہمیت ہے، میرے بچوں کو کسی کے تحفظ حاصل ہے اور وہ بھی آسرا نہیں ہے۔ جن بھائیوں پر مجھے ناز تھا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اور جن کو برا سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے نکلے۔ اگر جوان بیٹی کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، مگر پھر بھی میرے بوڑھے سسر نے میرے بچوں کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا۔ میرے سسر نے میری اور میرے بچوں کی بھرپور مالی مدد کی۔ وہ عزت و تکریم مجھے اس خاندان سے ملی جو واقعی ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت دینا جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹی کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگا لیا کہ یہ ہمارا خون ہے، اور ہمارے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بیٹی اور بہو ہے۔ اس گھرانے کی عزت اسی کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی۔ میں نے انہیں بہت تکلیف دی تھی۔ اپنے جن بچوں کو میں ان سے جدا کرتی تھی وہ تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ انہیں تو میری دولت سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ جب میں نے انہیں اپنے پیسوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ بہو غم نہ کرو، پیسے آنے جانے والی چیز ہے، رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ تمہاری دولت تمہارے بھائیوں کے پاس گئی، مطلب تم نے اپنی ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئی۔ رہی بات میرے پوتے پوتیوں کے حق کی، تو ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب کچھ میرے پوتے پوتیوں کا ہی ہے۔ ان کی بات سے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کس قدر خوش قسمت تھی جب مجھے ان جیسے ساس سسر ملے تھے۔ میں نے اب جانا تھا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور میں اتنی بدقسمت تھی جو اتنے عرصے ان کے پیار سے محروم رہی تھی۔ رشتے دولت سے نہیں دل سے جیتے جاتے ہیں۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں وہی اصل اپنے ہوتے ہیں۔ دنیا کی باتیں وقتی ہوتی ہیں، مگر محبت اور خلوص ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ الہی ہمیں رشتوں کی قدر کرنے والا دل دے، ہمیں نفرتوں سے بچا، اور ہمارے گھرانوں میں محبت، عزت اور سکون قائم فرما۔ آمین۔